ازدواجی زندگی ہوتی کیا ہے؟ آپ سے زندگی کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ ایک میدان جنگ سے واپسی کا وقت تھا۔ اس وقت عورتیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوندوں کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی، ٹوائلٹ وغیرہ، لیٹرین وغیرہ تو اس وقت بنی ہوئی ہوتی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو فرماتے ہیں، حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں، حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئی تو بہت خوش ہو گئی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے خاموش نہیں ہو سکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اس قسم کی صورتحال ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑیں۔ پھر جب دوڑ لگائی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور مسکرا کے فرمایا، حمیرہ پہلے جب تم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا۔ یہ ہے ازدواجی زندگی، یہ ہے آپسی زندگی۔ اور سنیے، ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی نوجوان کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ فرمایا جی ہاں دیکھنا چاہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر عائشہ صدیقہ نے اپنی تھوڑی رکھی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد پوچھتے کہ تم دیکھ رہی ہو، بس کرے؟ فرمایا نہیں، ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا۔ یہ ہے ازدواجی زندگی، یہ ہے آپسی زندگی، ایک شوہر اور بیوی کی زندگی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو۔ تو ایک نے کہا میرا خاوند ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ دوسری نے کہا میرا خاوند ایسا ہے۔ تیسری نے کہا میرا خاوند ایسا۔ اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ام زرع تھی۔ اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے، اتنا محبت سے رکھتا ہے، وہ مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اس نے مجھے اتنی محبت دی۔ یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ازدواجی زندگی۔ بتائیے کہ خاوند اگر ایسی بات بیوی سے کرے گا تو اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس کو تو اپنا گھر بستا نظر آ جائے گا۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک دفعہ جا رہی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھی، اللہ کی شان وہ اونٹ بھاگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو فرمایا وَعِرُوَسَا، ہائے میری دلہن۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شادی کا دن نہیں تھا، سالوں گزر گئے تھے شادی کو، اس وقت جب حضرت عائشہ کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِرُوسَا، ہائے میری دلہن۔ تو جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے تو بیوی کیوں نہیں گھر کو آباد کرے گی، کرے گی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھی۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ مسکرائے اور فوراً جواب میں کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے، اب دیکھیے خاوند نے جو بات کہی بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی۔ تو اہل خانہ کے ساتھ مزاج میں تحمل ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانے کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر رحیم و کریم تھے، اور جب اس طرح سے گھر کو چلایا جاتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ جب اس طرح کا رویہ گھروں میں ہوتا ہے تو گھر آج جو برباد ہیں، ویران ہیں، جنہوں میں لڑائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے اگر ہماری زندگی میں یہ عمل آ جائے۔ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے موافق بن جائے اور ان کی باتوں پر اگر ہم عمل کرنے لگے تو ہمارے سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائے۔ اور یہی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر میں کبھی کسی بات پر غصے میں آ جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر میری طرف دیکھتے اور فرماتے اے منی سی عائشہ۔ عمر تھوڑی تھی اس لیے فرماتے اے منی سی عائشہ۔ اب دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں کتنے پیار کا میسج ہے جو بیوی کو پہنچ رہا ہے۔ ہماری اور تمہاری طرح نہیں کہ بات بات پر جھگڑا، بات بات پر بہانے تلاش کر کر کے جھگڑا کرنا، ذرا ذرا سی باتوں پر بیوی کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، برا بھلا تانا کشی، یہ وہ گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، طلاق پر طلاق، طلاق پر طلاق ہوتی جا رہی ہے، گھر کے گھر برباد ہو گئے، دونوں طرف سے کوئی سمجھانے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کسی بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غور سے سننے کی بات، ذرا توجہ کرو اور یہ باتیں جا کر اپنے گھروں میں بتاؤ، اپنی شریک حیاتوں کو سناؤ، ان کے ساتھ ہی رویہ کرو، اپناؤ ان کو۔ یہاں سن کر اور جائے اور کان ٹلائی کیا، یہاں سنا اور باہر نکل کر یہ بھول گئے، اس طرح سے کام نہیں چلے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے مگر ٹھیک ٹھیک بتائیے۔ بیوی کا آخر ناز کا تعلق ہوتا ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے مگر ٹھیک ٹھیک بتائیے تو سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ کو ایک تھپڑ لگانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ تجھے تیری ماں روئے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اور صدیق اکبر کون ہیں؟
کون ہے؟ کون ہے صدیق اکبر؟ صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہے، والد محترم ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یار غار ہیں، آپ کے رفیق ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ جب تھپڑ لگا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر چھپ گئی تاکہ ابو سے دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ یہ باپ ہے، میرے جیسا باپ اور آپ جیسے باپ نہیں ہے کہ اگر بیٹی نے ذرا سی شکایت کر دی تو اب چڑھائی ساس سسر پر ہو رہی ہے، داماد پر ہو رہی ہے۔ ہمارا تو معاشرہ آج اس حد تک گر گیا ہے کہ ماں باپ کو یہ تمیز اور یہ سلیقہ اور یہ شعور نہیں ہے کہ بیٹی کی بات کو سن کر ایک مرتبہ اپنے سمدھی یا سمدھن یا رشتہ دار سے یا لڑکے سے یا لڑکے کے اماں یا ابو سے یہ معلوم کر لے کہ بیٹی یہ شکایت کر رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا یہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے۔ معاشرے میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی شکایت سننے کے بعد ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتے، ذمہ داری سے کام نہیں لیتے اور چڑھائی رشتہ داروں پر کر دیتے ہیں۔ اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی بات حضرت عائشہ کے منہ سے نکلی اور آپ نے تھپڑ لگا دیا۔ اور اگر وہی تعلیم آج کے ماں اور باپ میں آ جائے، آج کے ساس اور سسر میں آ جائے، تو مجھے امید ہے کہ جو شکایتیں کرنے والی گھر کی مستورات ہیں، عورتیں ہیں، یہ ایک بار شکایت کرنے کے بعد دوبارہ جرأت نہیں کرے گی۔ تھپڑ پڑ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا، کسی کو سزا تو نہیں دلوانی تھی، اچھا آپ جائیں، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں۔ صدیق اکبر چلے گئے اور نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا، دیکھا تجھے میں نے بچایا ہے۔ بس اتنی سی بات سے آپس کی بات ختم ہو گئی۔ اور عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک میاں بیوی اوپر کی منزل پر رہتے تھے اور نیچے کی منزل پر بیوی کے ماں باپ رہتے تھے۔ خاوند کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، تمہیں نیچے نہیں اترنا، چنانچہ کہہ کر خاوند چلا گیا۔ آج کے زمانے میں بھی شوہر بیوی کو کہہ کر چلا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آپ میں سے بھی جاتے ہوں گے اور ذمہ داری دے کر چلے گئے کہ آپ کہیں مت جانا، گھر سے باہر مت نکلنا، ساری چیزیں موجود ہیں، گھر میں رہنا۔ تو اسی طرح سے وہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ والد صاحب بیمار ہو گئے۔ وہ صحابی عورت سمجھتی تھی کہ خاوند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس نے سنا کہ والد بیمار ہیں تو وہ نیچے آ گئی، نہیں، اس نے اپنے خاوند کی بات کی قدر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے منع کر دیا تھا، اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا، وہ دور ایسا ہی تھا، آپ جانتے ہوں گے۔ دوبارہ پوچھ لیا جاتا تو کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہ خاوند سے اجازت لے لی جاتی۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب مجھے نیچے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ والد بیمار ہے۔ ہماری اور آپ جیسی اگر عورتیں ہوتی تو بغیر خاوند کی اجازت کے پتلی گلی سے نکل لیتی، بھائی کو بلاتی، بہنوں کو بلاتی، کسی کو بھی بلاتی اور پتلی گلی سے نکل لیتی۔ تو ہوا کیا؟ آپ کے خاوند چونکہ آپ کو منع کر دیا تھا تو آپ نیچے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ نہیں، آپ کے خاوند نے چونکہ منع کیا ہے تو آپ نیچے نہ اترے۔ اب ذرا غور کیجیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ خاوند کی اجازت کے بغیر نیچے مت آئیں۔ چنانچہ وہ نیچے نہیں آئی، اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ والد کی وفات ہو گئی۔ جب والد کی وفات ہو گئی تو اس صحابیہ نے پھر پیغام بھجوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ سکتی ہوں؟ میرے والد دنیا سے چلے گئے، میرے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چونکہ تمہارے خاوند نے تمہیں روک دیا تھا اس لیے تم اوپر ہی رہو، اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے نیچے آنا ضروری نہیں۔ یہ ہے خاوند اور شوہر کی فرما برداری، یہ ہے شوہر کا حکم، اور یہ ہے شوہر کی فرما برداری اور شوہر کا حق۔ آج کی عورتیں کیا جانے کہ شوہر کیا چیز ہوتی ہے۔ شوہر کی فرما برداری اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ وہ صحابیہ اوپر ہی رہی، سوچئے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ والد بیمار ہوئے تب اجازت نہیں ہوئی، والد وفات پا گئے، فوت ہو گئے، انتقال فرما گئے، تب اجازت نہیں۔ کتنا صدمہ ہوگا۔ آج تو باپ بیمار ہو جائے اور اگر شوہر منع کر دے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اتنے بڑے بڑے منہ بنائے جاتے ہیں کہ میری بات نہیں کروائی، مجھے پہنچایا نہیں، میری زیارت نہیں کروائی، مجھے گھر نہیں بھیجا گیا۔ وہ بھی عورت تھی، وہ صحابیہ تھی، وہ صحابیہ تھی، اس پر بھی صدمہ گزر رہا ہوگا، اس کے دل پر بھی گزر رہی ہوگی۔ کتنا صدمہ اس کے دل پر ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی طرف پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اور اپنے خاوند کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ خاوند کی فرما برداری پر اللہ نے اس کے عوض میں اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو کام بھی کریں خاوند کی اجازت سے کریں۔ جتنی بھی ہمارے گھر کی مستورات ہیں، اتنی عورتیں ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جو بھی کام کریں وہ اپنے شوہروں کی، اپنی خاوندوں کی اجازت سے کریں، نہ کہ بغیر ان کی اجازت کے۔ اگر وہ ناراض ہوئے، ان کی بغیر اجازت کے کوئی کام کیا تو وہ باعث عذاب ہو سکتا ہے۔